السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، تعوذ کے لیے قرآن و حدیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں یوں ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے پھونکنے سے یعنی کبر و نخوت سے، اس کے اشعار اور جادو سے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 775 و ترمذی حدیث نمبر 242، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 701 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کے چھونے سے، اس کی پھونک سے اور اس کے تکبر سے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 764۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 تا 54 کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور سب سے مشہور الفاظ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ نیز اور بھی بہت سی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی 2 آخر کی سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی تعوذ کا حکم ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہی تعوذ پڑھنا بہتر ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 41 میں قاریوں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم پڑھ چکنے کے بعد تعوذ پڑھنی چاہیے۔ اس میں 2 فائدے ہیں: ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل، دوسرے عبادت کے بعد غرور کا طور۔ لیکن قرآن و احادیث کے روح سے تلاوت قرآن سے پہلے ہی تعوذ پڑھنا ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا تعوذ کا پڑھنا قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب؟ تو تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 42 میں جمہور علماء کا قول ہے کہ تعوذ پڑھنا قراءت قرآن سے پہلے مستحب ہے، واجب نہیں کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو۔ اگرچہ تعوذ کا پڑھنا واجب نہیں، لیکن پھر بھی قرآن حکیم میں موجود اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اس کے اہتمام کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے فوائد بہت ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم سماعت کر چکے ہیں۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا خود قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ بس ہم زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں اور ہو گیا، بلکہ ہمیں شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے پناہ کی دعا کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کے ذرائع اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ تو طلب کریں ہی، اس کے ساتھ ساتھ فی الواقع دل میں یہ خواہش اور عملاً یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رکھ سکیں، غلط اور بیجا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، قرآن کریم کی ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھیں اور اپنے خود ساختہ نظریات یا باہر سے حاصل کیے ہوئے تخیلات کی آمیزش سے قرآن کریم کے الفاظ کو معنی نہ پہنانے لگیں جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ ہے وہ یہی ہے
کہ ابن آدم قرآن حکیم سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور اخذ ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے وقت انتہائی چوکنا رہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ شیطان کی در اندازیاں اس سرچشمائی ہدایت کے فیض سے ہمیں محروم نہ کر سکے، کیونکہ اگر ہم اس کتاب سے ہدایت نہ حاصل کر سکیں تو پھر ہم کہیں بھی اور کسی بھی کتاب سے ہدایت نہ پا سکیں گے، اور اگر ہم اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھیں تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم کو اس کی اصلی روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کے گمراہ کن وسوسہ اندازیوں سے چوکنا ہو اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، کیونکہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، جس کے آگے شیطان بالکل بے بس ہے، ورنہ شیطان کبھی انسان کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں فہم سلیم اور عقل صحیح عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔